الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما رب زدنا علما اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفع والا علم دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا علم نہ ہم سیکھیں جو ہمیں فائدہ نہ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ آیت نمبر 63 اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، یعلم اللہ، وہ جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بذات الصدور ہے نا، سینہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سینے میں چھپی ہوئی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا۔ دیکھیں ہم کچھ کھانا بناتے ہیں نا، کوئی ریسیپیز فالو کرتے ہیں، کوئی چائنیز بنا لیتے ہیں، تو جو بنایا ہے نمک کتنا ڈالا، چینی کتنی ڈالی، کیچپ کتنی ڈالی، کیا جو بھی ڈالا ہم نے چائنیز بنانے کے لیے نا، تو وہ جس نے بنایا اسی کو نہ پتا ہو، تو جس رب نے ہمیں بنایا تو کیا اللہ ہی کو نہ پتا ہو؟ تو اب اللہ کے نبی آپ کیا کیجئے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، وَعِظْهُمْ، ان کو ذرا نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ، کہہ دیجئے ان سے، خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات آ گئی۔ اسی دن سے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ فاروق۔ فاروق، فاروق کا مطلب کیا؟ فرق کرنا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے، اس صورت مبارکہ میں منافقت پر جو زیر بحث آئی ہے وہ 3 انواع کے تحت ہے۔ منافقوں پر 3 چیزیں بہت بھاری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ میں اپنے آپ کو منافقت میں دیکھوں، کیا مجھے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جو طریقہ ہے وہ مجھے پسند ہے، یا میں اللہ کے دشمنوں کو فالو کرتی ہوں؟ تو دراصل نفسیاتی طور پر ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی اطاعت کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، جبکہ ان منافقین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصاً موجود تھے۔ وہ دیکھتے تھے ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، لہٰذا بظاہر اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت ان پر بہت مشکل تھی، بہت مشکل تھی۔ جیسا کہ جماعتی زندگی میں بعض لوگوں پر امیر کی اطاعت بہت شاق گزرتی ہے، اس لیے کہ امیر کی رائے پر چلنے کے لیے اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے۔ لیکن جو صادق الایمان مسلمان تھے، انہیں تو یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ان کی اسی حیثیت میں ان پر ایمان لائے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا، یا کمزور ایمان تھا، یا ان کے دلوں میں بیماریاں تھیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بڑی بھاری اور بڑی مشکل تھی۔ اس لیے بعض مواقع پر منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی، کیوں نہیں کوئی آیت آ جاتی؟ اور صورت محمد اسی انداز میں نازل ہوئی۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدامی جہاد کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے صورت محمد میں قتال کی آیات نازل کر دی۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا نا۔ تو جو منافق پہ دوسری چیز مشکل ہوتی تھی نا، اب آپ کو سوال آ جائے کہ منافق کے لیے کون سی تین چیزیں مشکل ہیں؟ نمبر 1 اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ نمبر 2 دوسری چیز جو ان پر مشکل ہوتی تھی وہ تھا قتال کا، گھر آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں، نند بھابھیوں کے وہ تو لگے ہی ہوئے ہیں نا، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا۔ اس معاملے میں ان کا حال یہ تھا۔ تو اس کے بعد تیسری جو ان کے لیے مشکل چیز تھی نا، وہ تھی ہجرت۔ 3 کام منافق کے لیے مشکل تھے، ایک اطاعت رسول، دوسری اللہ کی راہ میں جنگ کرنا،
تیسرا ہجرت۔ تو اس کا اطلاق منافقین مدینہ پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ مکہ اور ارد گرد کے جو منافق تھے ان پر ہوتا تھا۔ ان کا ذکر بھی آگے چلا ہم پڑھیں گے۔ ظاہر ہے گھر بار خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا کوئی آسان کام نہیں۔ تو اب سب سے پہلے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا، نہیں بھیجا ہم نے، کس کو؟ من رسول، کسی بھی رسول کو، الا مگر، لیطاع، کہ اطاعت کی جائے، کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کیا کرتے؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہ اللہ سے استغفار کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے۔ یہ جو استغفار کروانا تھا نا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے خاص تھا، مگر اب نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اسی وقت کے لیے تھا، کیونکہ اب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے، اب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو اگر وہ ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ لوجدو، البتہ وہ پاتے، کیا پاتے؟ اللہ کو، کیسا پاتے؟ تواب الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پاتے۔ لیکن انہوں نے کیا؟ وہ تو اللہ کے نبی کے فیصلے کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا، ہم عمر کے پاس چلتے ہیں نا۔ تو جتنے بھی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا، ان کا بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ ان رسولوں کی بات مانی جاتی ہے نا۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ وہ روشنی کے مینار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 2، فلا، پس نہیں، وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا، نہیں، یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس نہیں آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قسم کھا کر بتا رہے ہیں، مومن ہونے کی 3 شرطیں، ٹھیک ہے؟ جھگڑے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جایا جائے، جو آپ کا فیصلہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اس کو مان لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں اس پر تنگی نہ کی جائے۔ تو اللہ، پس نہیں آپ کے رب کی قسم، ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو حکم نہ مانے، حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے درمیان پیدا ہو گئے، یعنی اس معاملے میں انہیں کوئی چوائس حاصل نہیں کہ ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہوں ان میں اگر یہ آپ کو حکم نہیں مانتے، حاکم جو ہوتا ہے نا جو فیصلہ، تو آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ کلام الہی کا 2 ٹوک پرجلال انداز ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے آپ کے رب کی۔ تو کیا آج مومن کی شان نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فیصلے پہ راضی نہ ہو؟ یہ شان ہی نہیں ہے۔ صحابہ راضی تھے نا، تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ جو بھی اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں، جیسے اس منافق مسلمان نے کیا کیا تھا، اس کے دل میں تنگی فیل ہوئی ہے نا، اس نے اللہ کے نبی کے فیصلے پہ لبیک نہیں کہا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول بھی کر لیا لیکن دل کی تنگی اور قدورت کے ساتھ کیا، تب بھی یہ مومن نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کریں جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ واضح رہے یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت کے لیے ہے۔ تو آج کیا ہم اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم کرتے؟ اللہ کرے کہ ہم
اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پہ اپنے آپ کو جھکا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔